See, as I said, we are very well aware of the threat uh, metrics on the other side. Whatever the latest deployments are and whatever the latest procurements are, and we keep taking our measures according to the developing situation, the authenticity of this, whether it's been completely. Yes, everybody knows that they procured the equipment, and obviously they're going to deploy that. Uh, and uh, and we have taken our measures, and we are absolutely aware of what's happening on the other side, and we're prepared. We're prepared for that. Thank you. Wasim Abbasi sir. Assalamu alaikum. Wasim Abbasi from Urdu News. Sir Sahab, has Pakistan formally protested with the Taliban government over this damage to fencing on our western border? And is there any assurance from the Afghanistan government that the incidents will not be repeated in future? You see, you need to understand, as I said, that when we talk of Western border management, it has, Pak-Afghan border, it has some very local as well as operational and strategic dynamics in it. And we keep addressing that from time to time. As far as this fencing incident that you are referring to, they're very localized problems, and they've been addressed. And government of Pakistan is in contact with the Afghan interim government. And as I said in my brief, that we have very good relations, and we understand each other, and we keep talking about different issues that keep surfacing. Fencing also being one of them, if there is any issue on that. So there is no problem. As I said, fencing is continuing, and it will continue, inshallah. Shehzad sir. Sir, جناب جاوید شہزاد فرام اوصاف نیوز اسلام آباد. سر میں جاننا چاہوں گا کہ وفاقی کابینہ نے چند روز پہلے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی تھی اور آرمی چیف نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی تھی. سر نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر جو عمل درآمد کا فریم ورک ہے وہ کیا ہوگا؟ اور اس وقت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ خطے کی جو بدلتی صورتحال ہے اس تناظر میں ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کتنی مؤثر رہے گی سر پلیز؟ جی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب بڑی مفصل بریفنگ دے چکے ہیں. اس کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن فریم ورک آبویسلی اب بنے گا، اس کے مطابق امپلیمنٹ بھی ہوگا. اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی ڈومین میں ڈیفنس، انٹرنل سیکیورٹی، ٹیریٹوریل سیکیورٹی ایک اس کا ایک حصہ ہے. اس مد میں پالیسی بنانے کے دوران بھی انسٹیٹیوشنل انپٹ دی گئی، اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اور اب جب کہ وہ پالیسی بن چکی ہے تو آبویسلی اس کا نیکسٹ اسٹیپ اب یہی ہے کہ اس کا میکنزم بنے گا، اس کا امپلیمنٹیشن فریم ورک بنے گا، اور اس کے مطابق اس کو آگے امپلیمنٹ کیا جائے گا. اینڈ آبویسلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان ون ڈے، اٹ ول ٹیک ٹائم. بٹ دا گڈ تھنگ از دیٹ نیشنل سیکورٹی پالیسی بن گئی ہے، اور اس کے اندر پرائرٹیز، نیشنل پرائرٹیز جو ہیں ان کو بھی واضح کر دیا گیا. تھینک یو. احمد منصور. جناب صاحب، احمد منصور بول نیوز سے. اسلام آباد کا شہر اقتدار کا موسم بڑا آج کل سہانا ہے، اور جب موسم خوشگوار ہو تو میل ملاقاتیں اور جو ڈیل کی خبریں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں. یہ تو سر لائٹر نوٹ ہے، سیریس نوٹ یہ کویسچن ہے کہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں، اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ. اور نہ صرف اپوزیشن کے جو حلقے ہیں بلکہ حکومتی حلقے ہیں وہاں سے بھی چیزیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے تقویت زیادہ ان کو مل رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ حقیقت بیان کرنا پسند کریں گے، اور کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے؟ دیکھیے احمد منصور صاحب، میں اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی، یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات، کیا ہیں اس کی، مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں.
ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں. In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. And اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے, جتنا کم ڈسکس کیا جائے, اتنا ہمارے ملک میں فاد میں بہتر ہے. جلد صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ 2021 میں سول ملٹری ریلیشن کیسے رہے اور آپ 2022 میں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دوسرا, افغانستان میں وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے جو اس سے ماضی میں تھی کہ سپر پاورز اس کو چھوڑ کر چلی گئیں. اب وہی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ابھی تک کسی ملک نے بھی ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے عالمی دنیا کو وہاں پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسرا, جو افغانستان کی جو ملٹری تھی اس کے لیے ان کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ افغانستان کی ملٹری کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جا سکے؟ دیکھیے, پہلے تو آپ نے وہ سول ملٹری ریلیشن کی بات کی. الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ. دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. اینڈ اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. پاکستان کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, پاپولیشن گروتھ ہے, ایگریکلچر ہے. ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ اس چیز کو بحث میں لے کے آئیں گے اتنا آپ اس کو اندر کھینچ رہے ہیں. تو ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں, ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں. افغانستان کے بارے میں جو آپ نے بات کی, افغانستان یس, میں نے جیسے کہا کہ ملٹری لیڈرشپ بھی, آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ تو بات اس کی ہر جگہ کر رہی ہے. ملٹری لیڈرشپ نے بھی, چیف آف آرمی اسٹاف نے, جنرل قمر جاوید باجوہ نے, جہاں جہاں جب بھی ان کے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا ہے یا جس بھی فورم پہ وہ گئے ہیں, انہوں نے اس مسئلے کو بہت فوکس کے ساتھ اور بہت پرزور طریقے سے اٹھایا ہے اور اس کو اکنالج بھی کیا گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ OIC فارن منسٹرز کانفرنس ہوئی, اس کا بھی ایک امپیکٹ آیا ہے. دنیا نے اس طرف دیکھنا شروع کیا ہے. تو یس, اٹ از اے پرابلم, بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو کم ٹوگیدر آن دس اینڈ فائنڈ اے سولوشن فار دس, بیکاز ایز آئی سیڈ آلریڈی it is unfolding into a calamity, into a humanitarian crisis, جس کو جلد از جلد اوورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے everyone has to come together. اجاز احمد صاحب. جلد صاحب, میں اجاز احمد ہوں فرام GNN ٹیلی ویژن. آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں سائیوو کمیشن کے بارے میں بتایا کہ کمیشن نے کیا کیا فائنڈنگز دی ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہم اس کمیشن کی رپورٹ اور جو ادروائز دنیا میں جو انڈین پروپیگنڈا, مسلیڈنگ پروپیگنڈا جو ریویل ہو رہا ہے اور جو ہمارے خلاف انڈیا کی جانب سے سازشیں آتی ہیں, کیا ہم کوئی اور ڈوزیئر دنیا کے سامنے لا رہے ہیں؟ کیا کسی ادارے میں, اقوام متحدہ میں اس طرح کی چیزوں کو پریزنٹ کریں گے فارملی؟ دوسرا نقطہ یہ ہے میرے سوال کا کہ ابھی چند روز پہلے, 2 روز پہلے افغان وزیر دفاع کا بھی ایک ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے بیان آیا اور افغان وزارت دفاع کا بھی. تو آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ کیونکہ افغان اشرف غنی حکومت نے ڈیورنٹ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کسی حد تک تسلیم کر لیا تھا, لیکن وہ طالبان جن کی مدد ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, ان کے نمائندوں کی جانب سے اس قسم کی گفتگو آ رہی ہے جو ہمارے لیے بڑی کنسرننگ ہے. ایک تو جو آپ نے کشمیر کے بارے میں بات کی, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں, میں نے رسل فورم کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں مسئلہ کشمیر پہ اب بہت سیریس کنسرنز کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کشمیریوں کی اپنی جو اسٹرگل ہے وہ ہے, اور دین جس طرح سے پاکستان کی حکومت نے کشمیریوں کا جو پرابلم ہے, جو ایشو ہے, اس کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, ایسے ہی کچھ ڈوزیز ہم نے آلریڈی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, یونائٹڈ نیشنز کو پیش کیے ہیں, ان کو بہتر طریقے سے وہاں پہ پرسیو کیا ہے, جس کی وجہ سے آج یہ اتنی سیریس بات چیت ہو رہی ہے. مزید آگے بھی
जिस किस्म की एविडेंसेस, जिस किस्म का मवाद हमारे पास आता रहेगा, आई एम श्योर फॉरेन ऑफिस इसको पीरियडिकली और मुख्तलिफ फोरम पे भी रेज करता रहेगा, बिकॉज इट्स इन देयर डोमेन। दूसरी जो आपने अफगानिस्तान की बात की, मैंने जैसे भी पहले कहा, आपने उनके कुछ ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स का भी जिक्र किया। मैंने इसलिए बात की कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हुई है तो उसमें कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। देयर इज़ अ वेरी गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एग्जिस्ट्स, एंड आई एम श्योर कि हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। जो कुछ इंसिडेंट्स जिनका बार बार रेफर किया जा रहा है और उनको एक ऐसी तरीके से उछाला जा रहा है कि कोई गलतफहमी इस लेवल की पैदा हो कि जिससे फिर पीछे आना मुमकिन ना हो, तो हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस फेंस के बारे में और इस बॉर्डर के बारे में। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इसे ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते। दिस इज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। और अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो भी इक़दामात कर रहा है वो जारी रखेगा और उन पे अमल दरामद होगा, और इंशाल्लाह अफगान हुकूमत के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जहाँ पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बड़े एमिकेबली रिजॉल्व हो जाती हैं, और ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इश्तियाक गोंदल रोज न्यूज़ से पूछना ये चाहता हूँ कि हम माजी में बार बार सुनते रहे कि पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर जो भारतीय खुफिया एजेंसी रहा है और अफगान खुफिया एजेंसी NDS है, इनका गठजोड़ है। अभी जब वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत है तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से माजी के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, उसी शिद्दत के साथ होगी? क्योंकि अमरीकी हुकाम ने भी कहा है कि ये जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, इमारत इस्लामिया, इन्होंने वहाँ पे जो दाइश का खरासान चैप्टर है उसके और अलकायदा के दर्जनों जो थे दहशतगर्द थे, जंगजू थे, उनको रिहा किया है और इम्कानात हैं कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जैसे साबिक हुकूमत के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, उसी शिद्दत के साथ होगी या अब उसके अंदर कमी आएगी? मैं नहीं समझता कि इस तरह होगा। ये क्यों हुए हैं? अभी आपने रेफर किया कि कुछ इंसिडेंट्स कंटिन्यू किए हैं, कुछ ज़्यादा हुए हैं, सर्च भी आई थी। इसकी एक वजह है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे उसमें दाइश है, आईएसआईएस है, टीटीपी है, जिन इलाकों में बैठे हुए थे, जब वहाँ से अचानक इनखला हुआ गैर मुल्की अफवाज का, तो जो एक लॉ इन्फोर्समेंट का एक मैकेनिज्म था इन प्लेस, वो भी कोलैप्स कर गया, ख़त्म हो गया। कहीं पे उनकी इंटेलिजेंस काम कर रही थी, कहीं पे कोई काम कर रहा था। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स एक वैक्यूम, एक वॉइड के अंदर इन्होंने ऑपरेट किया। इसी दौरान जब हमने अफगान हुकूमत को अप्रोच किया कि जी अफगान सॉइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तो उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की कि जी सिंस टीटीपी के ऊपर हमारा एक है स्वे, हम आपको उनको टेबल पे लेके आएंगे और वो आपकी बात सुनेंगे। सो उस दौरान टीटीपी बीइंग द वॉलेट नेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स दैट दे आर, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का अपना एक इंटरनल डायनामिक्स होती हैं, और वो एक मोनोलिथ भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपने जो हमले थे उनके अंदर इजाफा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट पाकिस्तान में नहीं कर सके। उनके जितने हमले थे उनको नाकाम बनाया गया। उसमें हमारी भी कैजुअल्टीज हुई, हमने भी कुर्बानियां दी, हमारे शुहदा हैं उसमें, हमारे सोल्जर्स ने, लेकिन उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल हुई। सो ये जो वैक्यूम इस वक्त एग्जिस्ट करता है वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का, एज एंड व्हेन ये आगे बढ़ेगा, हालात बेहतर होंगे, तो ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को इंशाल्लाह मौका नहीं मिलेगा अफगान सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। से जनरल साहब, पाकिस्तान में तमाम इश्यूज पे आपने रोशनी डाली। इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू वेरी हार्ड इकोनॉमिक सिचुएशन। मिनी बजट भी पेश कर दिया गया। हर तबका जिंदगी पाकिस्तान में इकोनॉमिक सूरत हाल से परेशान है। आप ये बताइए हमारे डिफेंस के ऊपर इस इकोनॉमिक सिचुएशन का कितना प्रेशर है, और इस प्रेशर की वजह से आया हमारा जो कोई डिफेंस रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, हमारी फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स हैं,
اس کے اوپر بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے یا ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے؟ انڈیا کا آپ نے پہلے ہی ذکر کیا، اس سچویشن میں ہماری ڈیفنس پرچیزز بھی ہیں. سو ملٹری نیشنل سیکیورٹی ڈومین میں تو حکومت کو اسٹرینتھ ضرور کرتی ہے، اس کو اپنا فیڈ بیک دیتی ہے، انپٹ دیتی ہے. اکنامک سچویشن از امپیکٹنگ ڈیفنس، اور کتنا ہمارے اوپر ڈیفنس بجٹ کے اوپر کتنا پریشر ہے. کو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، یعنی آرم فورسز نے، حکومت نے، کہ ڈیفنس بجٹ کو بھی ریویو کیا جائے؟ انفلیشن ہے، پرائس ہائیک ہے، دیٹ از افیکٹنگ. تھینک یو. تھینک یو مدین صاحب. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکانومی ڈرائیوز ایوری تھنگ. ہر چیز کے اندر ایک جو معاشیات کا عمل دخل ہے، اینڈ سملرلی ڈیفنس بھی اسی کے ذریعے سپورٹ ہوتا ہے. بٹ ڈسپائٹ چیلنجز، یہ چیلنجز کوئی نئے نہیں ہیں، ہمارے معاشی چیلنجز نئے نہیں ہیں. ہم بہت عرصے سے ایک اس طرح کی چیلنج فیس کر رہے ہیں، بٹ الحمدللہ مسلح افواج نے ان تمام اکنامک ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے، ایون لاسٹ جو ڈیفنس بجٹ تھا اور اس سے پچھلے سال جو انفلیشن کی مد میں اضافہ تھا وہ بھی نہیں لیا تھا. سو وی آر ویری ویل اویئر، اینڈ ڈسپائٹ آل دس ود ان دا ریسورسز دیٹ وی ہیو، مطلب آپ اگر اپنے ڈیفنس کے بجٹ کا موازنہ کریں ہندوستان کے ڈیفنس کے بجٹ سے تو اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. بٹ اسٹل وی آر ود ان دیز لمیٹڈ ریسورسز دیٹ وی ہیو. الحمدللہ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار بھی رکھا ہے، اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ بھی کی ہے، اس کو بہتر بھی بنایا ہے، اور ہر طرح کے خطرات سے بیرونی یا اندرونی ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ممتاز بھٹی دن ٹی وی سے. پچھلے کچھ عرصے کے اندر بلوچستان اور یہ جو پاک افغان بارڈر ہے، اس کے اوپر یہ کے پی کے جس کو ہم نے سیٹلڈ ایریا قرار دیا ہے، اس میں فورسز کے اوپر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ آلموسٹ جو حملے تھے اس کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی تھی ایک وقت کے اندر. تو اس کا جو بیسک سیکیورٹی ہمارے آپریشن تھے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا. اس میں آپ کے نقطہ نظر کے مطابق اضافے کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا دوسری طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے؟ جو طالبان ہیں ان کی وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونا مین وجہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بلوچستان کے اندر ایلیمنٹ ہے اس میں بی ایل اے، بی آر اے وغیرہ تو ایک جگہ پہ ہیں، کیا وہاں پہ آپ آئی ایس کا ایلیمنٹ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ دوبارہ متحرک ہوا ہے؟ اس پہ ذرا بتائیے. لاسٹ کوشچن فرسٹ. آئی ایس کا اکراس تو جیسے پتا ہے کہ موجودگی ہے. باقی مختلف چھوٹی آرگنائزیشنز کبھی کبھار اپنا وزن بڑھانے کے لیے ایز اے فرینچائز نام استعمال کرتی ہیں، بٹ پاکستان کے اندر آئی ایس کی اس طرح سے موجودگی نہیں ہے. جہاں تک حملوں میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ میں نے جیسے کہا کہ ایک تو سیکیورٹی وائڈ ہے وہاں پہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ جو آرگنائزیشنز اتنے عرصے سے کئی سالوں سے مختلف ایلیمنٹس کی سپورٹ کے تھرو وہاں پہ قائم تھیں، ان کے پاس ان کا ایک ویئر وٹال ڈیولپ ہو چکا تھا. وہ ویئر وٹال ایک دو دن میں نہیں ختم ہوتا، اٹ ٹیکس ٹائم. اینڈ ہماری کوشش بھی یہ تھی کہ بیفور یہ ویئر وٹال ان کا یہ ختم ہوتا ہو، اور اس سے پہلے کہ دوبارہ یہ کنیکٹ ہوں ان انٹرنیشنل لنکیجز کے ساتھ، تو ہم اس سے پہلے جو ریکنسائلیبل ایلیمنٹس ہیں ان کو اپنے ریال میں لے آئیں، اور جو ریکنسائلیبل نہیں ہیں ان کو پھر ہم وی کین ٹیک دم آن. جیسے وہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں، ڈرین دا سوامپ. اگر ایک سوامپ ہے اس کے اندر آپ نے کچھ کرنا ہے تو بیسٹ از کہ اس کو پہلے ڈرین کر لیں، اس کے بعد جو اس کے اندر رہ گیا اس کو نکال لیں. سو دس از ہاؤ وی ور ٹرائنگ ٹو گو اباؤٹ اٹ. سو اس دوران، اس وائڈ کے دوران، اور جیسے میں نے کہا کہ اپنی ایک ٹیبل پہ اپنی تھوڑی سی وزن بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ عملوں میں اضافہ کیا. دوسری بات جو اگر آپ بات کریں کہ جی کیجولٹیز کا بھی ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر اس چیز کو دیکھنے کی